بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایس بی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مومن روح کا عالم برزخ کا سفر اور بری روح کا عالم برزخ کا سفر۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے۔ تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد اس طرح کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید کر رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظر زمین و آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کیا، پھر فرمایا، ہے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا، جب بندہ مومن کا دنیا سے رخصتی اور عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور مومن کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں، ہے پاکیزہ روح، اور دوسری روایت میں ہے، مطمئن روح اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی بآسانی نکلتی ہے۔ ناظرین، اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی روح جب اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے اسے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبض روح کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ناظرین، اس پاکیزہ روح سے روئی زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب میں بہترین سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ فوراً کھول دیا جاتا ہے اور آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دلجوئی کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں تاکہ 7ویں آسمان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین، جنت میں ایک بلند و بالا مقام ہے، میں لکھ دو۔ ناظرین، علیین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کیا جانے بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ہے جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ المطففین آیت نمبر 19-21، تو اس کے نامہ اعمال کا اندراج علیین میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم انہیں لٹائیں گے، پھر اسے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 سخت ڈانٹ والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے وہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر فرشتہ اسے ڈانٹے گا اور کہے گا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب اس آیت کریمہ کا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ قول ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو اور اس کی تر و تازہ ہوائیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر تا حد نظر کشادہ ہو جاتی ہے۔ بری روح کا سفر عالم برزخ، کافر و منافق اور فاسق فاجر کی روح کا سفر عالم برزخ تو صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ کیفیت کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کا دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام فرشتے آتے ہیں، ان کے ہمراہ جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، وہ میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے اور کافر کے سرانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگتی ہے، جسے ملک الموت اس طرف کھینچتا ہے، بھیگے ہوئے اون سے زیادہ فنی وال آنکڑا کھینچا جاتا ہے، شدت عالم سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ کر روح کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان پر موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس روح کے اوپر نہ چڑھانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ملک الموت جیسے ہی روح قبض کرتا ہے، فرشتہ پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے لیتے ہیں، پیٹ لیتے ہیں۔ روح زمین پر موجود سب سے بدترین متعفن لاش کی اس سے بدبو نکلتی ہے، پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں، اس قدر بری روح کس کی ہے؟ جواب میں بد سے بدتر نام اور وردیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس روح کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، اس وقت ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال زمین کی نچلی تہہ میں موجود سجین میں لکھ دیں، اس کی روح کو زمین پر واپس کر دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں انہیں واپس کریں گے اور دوبارہ اسی سے ہم انہیں نکالیں گے۔ پھر اس کی روح زمین پر جھٹک کر پھینک دی جاتی ہے، جو جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا سے کسی دور دراز مقام میں پھینک دے۔ ناظرین، سورۃ الحج آیت نمبر 31 میں اب اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد واپس ہونے والوں کے جوتوں کی وہ چاپ سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ آپ کا نام نہیں بتا سکے گا، کہا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر وہی جواب دے گا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے بذات خود جانا اور نہ جاننے والوں کی اتباع کی۔ پھر آسمان سے منادی آواز دے گا، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ ناظرین، دروازہ کھولتے ہی جہنم کی گرمی اور زہریلی ہوائیں قبر میں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں بام گتھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت ڈراؤنی شکل والا بد لباس شخص نمودار ہوتا ہے جس کے بدن سے سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے۔ میت سے کہتا ہے، تجھے بری بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا، اللہ تجھے بھی بری بشارت دے، بتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ہی برائی و خوف کا آئینہ دار ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم میں ہمیشہ تجھے اللہ کی استطاعت و فرما برداری میں سست اور اس کی نافرمانی میں چست پایا ہے، جس کا اللہ نے تجھے برا بدلہ دیا۔ پھر اس پر ایک گونگا، بہرا اور اندھا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گھون ہوتا ہے جس سے اگر کسی پہاڑی پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑی مٹی ہو جائے گا۔ فرشتہ اسے مارتا ہے جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے کی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسے مارتا ہے، شدت قرب سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسانوں اور جناتوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔